دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، جو اپنی زندگی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں گزارتے رہے۔ یہ سلسلہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عظیم ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ڈال دی۔ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری رہی کہ وہ اپنے دین کی تعلیمات کو سیکھے، سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ وقت کے ساتھ مسلمانوں میں دین سے دوری اور اسلامی شعائر سے غفلت پیدا ہوئی۔ بر صغیر کے حالات بھی اس حقیقت سے مختلف نہ تھے، بلکہ یہاں بھی مغربی تہذیب کے اثرات اور استعماری سازشوں نے مسلمانوں کی دینی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے میں مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کی بصیرت اور جدوجہد نے ایک ایسے عظیم کارنامے کو جنم دیا جسے ہم آج تبلیغی جماعت کے نام سے جانتے ہیں۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ 1885 میں دہلی کے قریب کاندھلہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا اسماعیل کاندھلوی اور بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ دونوں اپنے وقت کے ممتاز علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مولانا محمد الیاس نے ابتدا ہی سے دینی علوم کی طرف رجحان دکھایا۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی اور اپنے وقت کے مشہور اساتذہ سے فیض اٹھایا۔ مولانا الیاس کو دین کی بنیادوں کو زندہ کرنے کا شوق اور ایک واضح مقصد تھا۔ میوات، جو اس وقت ایک پسماندہ علاقہ تھا، وہاں کے مسلمان دین سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ اسلامی شعائر سے دور اور اکثر غیر اسلامی رسومات میں مبتلا تھے۔ مولانا محمد الیاس نے میواتی مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھی اور ان کے لیے کچھ کرنے کا عزم کیا۔ آپ نے ان کے درمیان رہ کر ان کی تربیت شروع کر دی اور دینی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام ابتدا میں مشکل نظر آتا تھا، مگر مولانا الیاس کے اخلاص اور محنت نے اسے ممکن بنا۔ آپ نے 1926 عیسوی میں میوات سے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اور دین کی دعوت کے لیے ایک جامع نظام تیار کر دیا۔ مولانا محمد الیاس نے جماعت کے لیے ایک مخصوص لائحہ عمل ترتیب دیا۔ آپ کا نعرہ مسلمانوں کو مسلمان بناؤ تھا۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سکھانا، نماز کی پابندی، اسلامی اخلاق اور عادات کو اپنانا تھا اور اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا تھا۔ مولانا نے ابتدا میں 6 نکات پر مشتمل ایک منشور پیش کر دیا جو تبلیغی جماعت کی بنیادی اصول بن گئی۔ یہ نکات تھے کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، صحیح نیت اور دعوت تبلیغ۔ تبلیغی جماعت کا طریقہ کار نہایت منفرد اور مؤثر تھا۔ آپ نے عام مسلمانوں کو اس کام میں شامل کیا اور ہر فرد کو دین کی تبلیغ کے لیے تیار کر دیا۔ جماعت کے افراد کو 3 دن، 40 دن اور 4 مہینے کے لیے وقت لگانے کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ دین کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچا سکیں۔ مولانا الیاس کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کو علماء تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عام مسلمانوں کو اس مشن کا حصہ بنایا۔ مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ نے جماعت کی قیادت سنبھالی۔ مولانا یوسف نے جماعت کو بر صغیر سے نکال کر عالمی سطح پر پہنچایا۔ آپ کی قیادت میں تبلیغی جماعت مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ اور امریکہ تک پھیل گئی۔ مولانا یوسف کی محنت اور اخلاص نے تبلیغی جماعت کو ایک عالمی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان میں تبلیغی جماعت کے فروغ میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ رائے گنج مرکز کو عالمی تبلیغی تحریک کا ایک اہم مرکز بنانے میں ان کی محنت شامل تھی۔ آج یہ مرکز سالانہ عالمی اجتماع کے لیے مشہور ہے، جہاں لاکھوں لوگ دین کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی ترغیب دی اور ان کی عملی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ جماعت نے مساجد کو عبادات اور تربیت کا مرکز بنا دیا اور ایک ایسا نظام قائم کیا جس کے ذریعے دین کی تبلیغ کا کام مسلسل جاری رہ سکے۔ آج تبلیغی جماعت دنیا کے کونے کونے میں دین کی روشنی پھیلا رہی ہے۔ یہ جماعت نہ صرف مسلمانوں میں دینی شعور بیدار کر رہی ہے، بلکہ عالمی سطح پر اسلام کی پرامن اور اخلاقی تصویر پیش کر رہی ہے۔ مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کی یہ تحریک اپنے اخلاص، غیر سیاسی کردار اور علمی دعوت کی بدولت ہمیشہ ایک عظیم دینی تحریک کے طور پر یاد رکھی جائے۔ تبلیغی جماعت کا آغاز کب شروع ہوا، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، دنیا بھر میں بڑے بڑے اجتماعات کہاں کہاں ہوتے ہیں، یہ تمام معلومات انشاءاللہ اگلی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی اور انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔